اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبق جو ہے اس کی ریڈنگ کر لی تھی، اس کا خلاصہ ہم نے یاد کر لیا تھا۔ آج ہم اس کے پیراگراف کی جو تشریحات ہیں نا وہ کرنے جا رہے ہیں جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز باور کروانا چاہتا ہوں کہ بورڈ میں ہر چیز لکھنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ اس طریقے کو اگر آپ فالو کریں گے، اس طریقے کے مطابق اس چیز کو لکھیں گے، بورڈ والے تب جا کر اس کو ایکسیپٹ کریں گے اور اس میں آپ کو نمبر وہ دیں گے۔ اب جہاں تک یہ سوال نمبر 3 بورڈ کے جو پیپر ہوتا ہے نا اردو کا، اس میں جو سوال نمبر 3 ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جی نثر پاروں کی تشریح۔ نثر کا پتہ ہے آپ کو، میں نے آپ کو سمجھایا تھا نثر کیا ہوتا ہے، نظم کیا ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد پارے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ٹکڑا جی۔ تو کہیں اسباق میں کہیں سے بھی وہ ایک ٹکڑا اٹھائیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ سے وہ پوچھیں گے کہ یہ جو نثر پارہ ہے اس کی تشریح آپ کریں اور سبق کا نام بھی لکھیں، مصنف کا نام بھی لکھیں اور جو خط کشیدہ الفاظ ہیں ان کے معنی بھی آپ لکھیں جی۔ اس کو آپ مکمل سکیچ کے مطابق لکھیے گا۔ میں نے آپ کے سامنے یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو کر کے دکھایا ہوا ہے جی۔ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے حوالہ متن۔ اب حوالہ متن جو ہوتا ہے یہ اس پیراگراف کا حوالہ ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ سبق کس سبق سے یہ پیراگراف لیا گیا، یہ جو متن ہے تحریر ہے کس سبق سے لی گئی ہے اور یہ اس سبق کے مصنف کا کیا نام ہے، یہ ساری چیزیں حوالہ متن میں آتی ہیں جی۔ اس میں سب سے پہلے جی سبق کا نام لکھنا ہوتا ہے۔ سبق کے نام کے بعد آپ کو تفصیلیہ کی علامت نظر آ رہی ہوگی۔ مصنف کا نام لکھنا ہے، مصنف کے نام کے بعد تفصیلیہ علامت لگانی ہے آپ نے۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کے معنی، الفاظ اور معنی کو علیحدہ علیحدہ آپ نے لکھ لینا ہے جی۔ وہ 2 سے 3 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح آپ نے کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی آپ نے سرخی دینی ہے نا، سرخی مین ہیڈنگز دینی ہے، تو جب بھی آپ سرخی دیں گے اس کے بعد تفصیلیہ علامت لازمی لگائیں گے، کیونکہ تفصیلیہ علامت اس لفظ کے آگے لگائی جاتی ہے جس کے بارے میں ہم نے آگے بتانا ہو۔ تو یہاں پر ہم نے تشریح کرنی ہے تو تشریح کے آگے تفصیلیہ علامت میں نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ ہم نے تشریح کو ہی لکھنا ہے۔ اوپر دیکھ لیں سبق کا نام، آگے تفصیلیہ علامت، یعنی کہ ہم سبق کا نام ہے اس کی تفسیر بتانے جا رہے ہیں کہ بھئی سبق کا یہ نام ہے۔ مصنف کے نام کے آگے بھی تفصیلی علامت اس لیے لگائی ہے کہ بھئی مصنف کا یہ نام ہے، اس کے طریقے کو لازمی فالو کیجیے۔